ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، آج مولانا زہیر صاحب اور ان کے رفقا کے کہنے پر ذرا صاحب کے ساتھیوں کی ملاقات رکھی. اصل علم وہی ہے جو آسمان سے اترتا ہے، وہ اصل علم کہلاتا ہے. زمینی جتنے علوم ہیں یہ علوم نہیں ہیں، یہ صنعتیں ہیں اور دنیاوی معیشت چلانے کی مہارتیں ہیں. علم کا تعلق ذات الہی سے ہوتا ہے. اگر اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو وہ علم نہیں کہلاتا، وہ حرفت کہلاتی ہے، وہ صنعت کہلاتی ہے، وہ ہنر کہلاتا ہے. تو کیا علم ہوتا؟ علم کا اصل معنی کیا لغوی؟ علم کہا جاتا ہے یقینی چیز کو. مجھے فلاں شے کا علم ہے، یعنی اگر یقینی چیز ہو. اگر یقینی نہیں تو وہ علم نہیں کہلاتا، وہ ظن، گمان، خیال کہلاتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے یہ علم ہے. آپ یقیناً مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو بات سنا، یہ علم ہے کیونکہ یہ یقینی ہے. اگر شک و شبہ آ جائے تو وہ علم نہیں کہلاتا. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی یقینی چیز نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کا نسخہ شفا میں یقینی نہیں ہے، کسی بھی دنیاوی اعتبار سے کسی کی تجویز یقینی نہیں ہے. لیکن اللہ کے جو اترے ہوئے علوم ہیں آسمان سے وہ یقینی ہے، کوئی شک و شبہ، ایک زیر و زبر کا فرق نہیں. اور اس کا جو معنی، مفہوم اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائیں، قرآن نے پیشن گوئیاں دی، ماضی کے واقعات بیان کیے، آئندہ کے حالات بتائے، ایک سال متفاوت نہیں اس میں پورے ہو رہے ہیں بالکل اسی طرح. 1400 سال پہلے جو باتیں فرمائیں آج 1400-1500 سال کے بعد بالکل وہ باتیں یقیناً پوری ہو رہی. ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اچھا یہ بات فرمائی، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ آپ نے پہلے فرما دی. تو یقینی چیز ہے. یقینی چیز، یقینی علوم وہ ہے جو آسمان. تو علم کہتے ہیں یقین کو ہے، اور یقین کسی شے میں نہیں سوائے ان علوم کے جو وحی کے ذریعے آتے ہیں. باقی اختلاف ہے. کون سا ایسا دنیا میں وہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ عقل والوں کا اختلاف چل رہا ہے. یہاں تک کہ جو چیز میں آپ دیکھتے ہیں، سنتے، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. یار میں نے دیکھا فلاں کا لیا تو فلاں آدمی تھا، لیا تو فلاں تھا. دیکھنے میں شبہ ہو گیا ہمیں، حالانکہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سے گزرا ہے، لیکن اس پر جھگڑا ہو رہا ہے. کہتے یہ گدھا تو کہتے شیر تھا، وہ سانپ تو کہتے رسی تھی. دیکھنے میں اختلاف، چکھنے میں اختلاف. ایک ہی چیز کو ایک آدمی چکھتا ہے، یار مزہ آ گیا، تو اس کا یار مجھے تو پسند نہیں آیا. اب کیا بات ہے، دونوں میں کیوں فرق آ گیا، کیوں اختلاف؟ معلوم ہی ہوا کہ
کہ دنیا میں جتنی بھی ذرائع ہیں انسان کو معلومات دینے کے سوائے وحی الہی کے کوئی یقینی نہیں ہے. وحی الہی یقینی ہے. وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ وحی الہی ہے اور ان سے نکلی ہوئی ساری چیزیں یقینی ہیں. آپ نے فجر کی نماز ایسے پڑھنی ہے, 2 رکعت پڑھ, بالکل یقین, کوئی شک و شبہ نہیں. مجال نہیں کہ اس کو آگے پیچھے کر دے, یار 1 پڑھ لو, یار 1.5 پڑھ لو بھائی, بالکل بالکل یقینی پکی چھکی بات ہے. رمضان میں روزے رکھنے پکی چھکی بات ہے. ہاں کرنے میں پیغمبر اسلام کی کئی ادائیں ہیں, آپ نے ایسے بھی کیا ایسے بھی کیا, کوئی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن اس کی اصل میں کوئی جھگڑا نہیں ہو. بالکل فجر کی 2 رکعت میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, ظہر کی 4 رکعت میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, جمعے کی 2 رکعت کہیں ایسا نہیں دنیا میں جمعہ 3 رکعت پڑھا جاتا, جمعہ 1.5 رکعت میں بالکل نہیں, کیونکہ پکی چھکی یقینی چیزیں میں تبدیلی نہیں. میں تو حج پر جب حاضری ہوتی ہے تو میں کہ کتنا ماڈرن زمانہ ہو گیا, کتنے آگے چلے گئے, عربوں کے اندر کتنی تبدیلیاں آ گئی, لیکن رسول اللہ نے جو زبان سے فرمایا بھائی یہ منا ہے, یہ مزدلفہ ہے, یہ عرفات ہے, مجال 1 انچ کو کوئی تبدیل کر سکے, 1 انچ کہ جب ہم بادشاہ ہیں اس وقت ہم اپنی مرضی سے اس کو یوں کر دیں وہاں کر دیں, سوال ہی پیدا نہیں. مینا کو وہ کہیں اور لے جائیں, سوال ہی پیدا نہیں. عرفات کو بدل لے, سوال ہی پیدا نہیں. اور ان کے اوقات اس وقت تم نے مینا میں ہونا ہے, ایسی پکی چھکی قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. اگر کوئی آگے پیچھے کرے گا تو محروم ہو جائے گا, اس کی عبادت ہی نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو, علم کہلاتا ہی وہ ہے جو یقینی ہو, اور یقینی وہ ہے جو وحی الہی ہے. لہذا علم کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, اس کو علم کہتے ہیں. اس لیے مولانا رومی فرماتے علم نفس کے مکشایت رہے, علم وہ ہے جو اللہ کا راستہ کھول دیتا ہے, ورا آنس کے پیشائش, اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے پیغمبر فرمایا انا عالمکم باللہ, فرمایا انا عالمکم باللہ, میں اللہ کا سب سے بڑا عالم, آپ نے فرمایا واخشاکم, اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ جب آدمی کو کس شے کا علم ہو جائے, یا علم یقین کا نام ہے نا, اگر مجھے یقین ہو کہ اس ڈیسک کے اندر کوئی مضر چیز ہے, کوئی کاٹنے والی, کوئی بچھو بیٹھا ہے, تو میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالوں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پر دنیا مجھے میرے قدموں میں پیسے بچھا دے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں, مجھے اگر یقین ہے کہ اس میں بچھو, میں کبھی نہیں ڈالوں گا. اور اگر مجھے شک و شبہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے, چلو یار ٹرائی کر لیتے ہیں, تو یہ علم نہیں کہلاتا. علم نہیں. میں فرمایا انا عالمکم باللہ, میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں, سب زیادہ ڈرتا ہوں. کیونکہ جب ان کو پورا ذات الہی کی عظمت اور یقین ہو جاتا ہے انسان کو, تو پھر اس کے اندر خشیت اور خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور جب تک علم نہ ہو, وہ حالت نہ ہو, عقیدے کی حد تک تو ہے, تو کتنی نافرمانیاں کرتے. سوچا بھی ہم نے کبھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پکڑی, پرواہ ہی نہیں. یہ پرواہ نہ بہادری کی علامت نہیں ہے, یہ جہالت کی علامت ہے. اگر اس کو علم ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور یقین ہوتا, تو اس کی ہمت ہی نہ ہوتی کہ قدم اٹھا لیتا. کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ بھائی میں یہ گناہ کروں گا تو فلاں چیز میرے سر پہ آ گرے گی, کبھی نہیں کرے گا. لیکن چونکہ عقیدہ تو ہے لیکن استحضار نہیں ہے, وہ یقین نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں یقین, ایمان کے بعد یقین ہے, اور یقین کے درجات ہیں. یقین یہی ہوتا ہے کہ انسان کے قلب میں ایسی پختہ بات بیٹھ جاتی ہے, پہلے علم الیقین آتا ہے, پھر عین یقین, پھر حق الیقین, ایسی پختہ بات بیٹھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے, تو پھر کبھی بھی نالائقی کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اور میں انا عالمکم باللہ واخشاکم. تو علم کا تعلق ذات الہی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ حضرات اس علم میں حصہ حاصل کر رہے ہیں. اس کو معمولی نہ سمجھیں, یہ معمولی نہیں ہے. صحابہ اکرام نے فرمایا کہ بلو انی بلو, آیا ایک آیت بھی مجھ سے سیکھو تو آگے پہنچاؤ. یعنی ایک آیت بھی اگر رسول اللہ سے صحابہ نے اگر سیکھی تھی تو پیغمبر فرمایا یہ معمولی نہ سمجھنا, اس لیے کہ یہ اس یقینی علم کا حصہ ہے جو تمہیں ملا ہے. معمولی نہ سمجھنا کہ تم اس کو معمولی سمجھو کہ جی لو جی ہم نے اتنا نہیں پڑھا یا اتنا نہیں پڑھا.
نہیں بھائی، یہ جو بھی مل رہا ہے یہ یقینیات میں سے ہے. اب تک جو تمہارے اندر بھرا ہوا ہے ہماری دماغوں میں، رات دن ہم باتیں سنتے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں چیزوں کے نسخے موجود ہیں، ہزاروں حل موجود ہیں، ہزاروں باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن سب بالکل بھوسے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ یقینیات میں سے نہیں. اور آپ جو حاصل کر رہے ہیں، اگر چند حدیثیں حاصل کر لی، چند فقہ کے مسئلے حاصل کر لیے، چند آیات کا ترجمہ تفسیر، آپ نے وہ یقینی چیز حاصل کر لی ہے جو ذات الہی سے تعلق رکھتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کہتے ہم تو پوری سند، نہیں بھائی، یہ آپ تو دیکھو ہے کیا. بولو بھائی، خالص سونا کسی کے پاس 1 تولہ 2 تولے ہو اور دوسرا جو ہے مکس کے جو ہے وہ 5 تولے کے زیور بنائے پھرے، تو آپ کہیں گے میاں میرا تولہ تیرے اس سے قیمتی ہے اس لیے کہ خالص ہے. تکڑی میں رکھو گے، سنار کو لے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ تیرے یہ سارا کچرا ہے. آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں یہ یقینیات میں سے ہے، اس کی تھوڑا بھی بہت، اس لیے فرمایا، ایک حدیث شریف آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، من اخذ و بحظ وافر، جو حاصل کرے حظ وافر حاصل کرے. اس کے 2 معنی لکھے. ایک معنی لکھا ہے کہ پڑھ پڑھ کے زندگی گزر جائے تو تب بھی صبر نہ کرے، پڑھتا ہی رہے. چنانچہ ہم اپنے علماء کو دیکھتے ہیں، آپ کا اساتذہ، خود ہم لوگ طالب علم بنے رہتے ہیں، ہر دن ہمارے پر نئی بات ہے، وہ یار دیکھو یہ بات آ گئی، دیکھو یہ بات آ گئی، یہ بات، یہ جو لکھ رکھی کتابیں ہیں، ایک قرآن مجید کی تفسیر پر لاکھوں تفسیریں، ہر تفسیر میں الگ الگ باتیں. حدیث کی شروعات ہے تو سینکڑوں شروعات ہیں. اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ من اخذ بحظ وافر، کہ کسی کو تھوڑا سا بھی مل جائے تو یہ معمولی نہیں، یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ یہ اس سمندر میں سے ہے جس سمندر کی نسبت علم کی اللہ کی ذات کی طرف ہے. اس میں سے آپ کو حصہ ملا ہے، اس میں حصہ ملا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو سب کچھ ختم، ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، انجینئر کی انجینئرنگ ختم، وکیل کی وکالت ختم، زبان دانوں کی زبان دانی ختم، جتنے بھی دنیا کے فنون ہیں سب ختم ہو جاتے قبر کے دروازے پر. آگے ان کی ضرورت نہیں ہے، ختم. تو کہ نہ کسی نے بیمار ہونا ہے کہ ڈاکٹر چاہیے، نہ کوئی بلڈنگیں بنانی ہے کہ مستری انجینئر چاہیے، نہ سڑکیں بنانی ہے کہ اس کے لیے کچھ چاہیے، نہ وہاں پر جو نا وہ صدارتیں ہیں کہ جس کے لیے قانون سازی کے لیے اسمبلیاں چاہیے. کوئی کچھ نہیں چاہیے، نہ فلور ملے چاہیے، نہ کپڑے کی ملے چاہیے، ہر چیز ریڈی، ہر چیز ملے گی. لیکن یہ یقینی علوم جو جتنا حصہ لے کر جائے گا وہاں اس کی قیمت دیکھے گا. وہ کیا لے کے آیا ہے، یہ ساتھ جائے گا. کتنے آیات پڑھی ہوئی بھائی، کتنی حدیثیں پڑھی ہوئی، کتنے مسئلے پڑھے ہوئے. ایک مسئلہ جان لینا، ایک مسئلہ جان لینا کہ یوں لکھنا کہ یہ چیز جائز ہے. اب یہ بالکل آدھا جملہ بھی نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، 100 رکعت کا ثواب ملتا ہے. پر یہ چیز جائز ہے، اس لیے علماء اکرام کے اجر و ثواب کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے کوئی کتنا زور لگا لے. اس لیے کہ یہاں تو سمندر پیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ فون کرتے جی فلانا مسئلہ بتانا جی، کہتے جائز ہے، نہیں ناجائز ہے. ہاں مجھے بتاؤ کہ کوئی بھی اس طرح جواب نہیں دیتا. ایک آئنسٹائن ایک بہت مشہور سائنسدان گزرا ہے، انہیں لکھا ہے کہ انسانی دماغ میں مسلمانوں کے علماء کا جو دماغ ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لکھا ہے ہزاروں مسائل، کروڑوں لاکھوں مسائل ان کے سینے میں ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، کبھی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یار میں کل بتا دوں گا دیکھ کر. وکیل کو مشورہ کروں گا، اچھا یار میں قانون کی کتاب دیکھ کر بتاؤں گا تیرے مسئلے کا حل کیا ہے. یہاں پر مولانا صاحب جی جائز ناجائز حرام یہ وہ. اب ایک مسئلے جاننے کا ثواب 100 رکعت ہے، اور پورا باب، جیسے آپ نے نماز کے بارے میں پورا باب پڑھ لیا کہ نماز کے یہ مسائل ہیں تو 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. بتائیے، تو آپ مجھے بتائیں اب یہ وہ چیزیں جو آخرت میں جانے والی، کیونکہ یقینی ہے نا، یقینی چیز جائے گی، کچرا مال نہیں جائے گا، کچرا ہی دن رہ جائے گا، کچرا ہی دن رہ جائے گا. توڑی جو ہے نا، جو توڑی ہوتی ہے، جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی گودام میں نہیں رکھی جاتی، وہ یا جلانے کا کام آتی ہیں یا
گائے بھینس کے کام آتی ہے، وہاں تو وہی چیز آتی ہے جو غلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے میں دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں یہ دنیا سے تعلق ہے، دنیا داری کی ضرورت کے لیے ہے۔ جب آخرت میں چلا جاتا ہے تو دنیا داری ختم ہو گئی، اب یہ سارے دنیا میں رہ گئے۔ آخرت میں وہ جائے گا جس کا ذات الہی کے ساتھ تعلق ہے۔ قرآن ہے تو وہ جائے گا، حدیث ہے وہ، آپ کو جتنے بھی علم ہے، آپ کو جتنا بھی علم ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اس لیے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے ذوق شوق سے داخلہ لے، لیکن آپ اس پر محنت کریں، وقت دیں اس کو۔ ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اگر غور کریں تو ہمارا وقت اتنا ضائع ہوتا ہے، موبائل فون ہمارا وقت کھا جاتا ہے، موبائل فون وقت کھا رہا ہے، اخبار وقت کھا رہے ہیں، گپے چھپے۔ بھائی اب گپ شپ ہماری قرآن مجید سے ہو، حدیث سے ہو، بھائی مطالعہ کرو گھر میں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز صاحب، بہت سے دوستوں نے زیارت بھی کی ہوگی۔ جب مشکات شریف کا سال آیا، مشکات شریف دورے سے پہلے کا سال، تو اس کے اندر بہت احادیث اور یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جی یہ مجھے مشکل آ رہی اس کے اندر۔ اللہ کا معاوضہ بھی اچھا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی کیا کرو، ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیا کرو حدیث، اور اس کو جیب میں ڈال لو، جب تم وضو کرنے جا رہے ہو تو اس کو دیکھتے رہا کرو، یاد کرتے رہا کرو، پھر وضو کر کے آ رہے ہو، پھر مسجد میں جا رہے ہو، پھر آ رہے ہو، مطبخ میں روٹی کھانے جا رہے ہو، آ رہے ہو۔ اس طریقے پر کہا کہ وہ حدیث جیب میں پوری کتاب تو نہیں اٹھا سکتا، وہ لکھی جیب کے اندر ہے، اب وہ مسئلہ جاتے ہو یاد کر رہے ہو، آتے 2-4 دفعہ جب یوں گھماؤ گے تو تمہیں یاد ہو جائے گا۔ تو حضرت والد صاحب اس پر میں نے 200 سے زائد حدیثیں میں نے یاد کی، جو دلائل کی حدیثیں، جن سے پورے نماز روزہ ان کے دلائل ہیں کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں۔ تو مجھے آج بھی ان کی بات یاد ہے کہ انسان اگر اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہے تو انسان بنا سکتا ہے۔ اگر وہ کہے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اچھی طرح بیٹھوں، بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علم تو وہ ہے کہ ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی گزرے، ان کی تفسیر ہے، ان سے پڑھنے کے لیے ایک طالب علم گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، حضرت کی 120 سال عمر تھی، میرے شاگرد ہے مبارک شاہ مصر میں، اس سے پڑھ لو، سمجھو مجھ سے پڑھو۔ تو بیچارہ مصر گیا، وہاں گیا تو ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہو بہت مصروف ہے، مبارک شاہ بہت مصروف ہے۔ تو اس نے میں نے کہا بھی میرے پاس تو ٹائم نہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا پھر ایک وقت ہے کہ میں گھر سے گھوڑے پر آتا ہوں مدرسے، اور گھوڑے پر جاتا ہوں، تو جب میں گھوڑے پر گھر مدرسے سے آ رہا ہوں گا تو ساتھ ساتھ بھاگتا رہا کر، اور میں تجھے علم پڑھاتا رہوں گا، زبانی پڑھاتا رہوں گا، تو یاد کرتا رہا کر، اور پھر جب گھوڑے سے واپس جایا کروں گا تو یاد کیا کر، کیونکہ بیٹھ کر بٹھا کر تجھے پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں، کیونکہ میں پہلے سارا ٹائم صبح سے شام تک دے چکا ہوں۔ اب وہ یہ شروع کر دیا، بندہ سے کیجیے آپ، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں یاد کر رہے ہیں، وہ بات بتا رہے ہیں، وہ یاد کر رہے ہیں، بعد میں بیٹھ کے کاپی پر اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہ استاد جی نے یہ بتایا تھا۔ بعد میں اللہ نے ایسا مقام دیا کہ اپنے استاد کا جانشین بن گیا۔ جب طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ کیسے کیسے طریقوں پر علم حاصل کیا ہے۔ امام ابو حاتم رازی بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا بیٹے کہتے ہیں ہم مصر گئے، تو مصر میں ہم حدیث پڑھنے کے لیے گئے ایک استاد سے، تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک پڑھاتے تھے، فجر کے بعد جو شروع ہوتا تو عشاء ہو جاتی، تو ہم کہتے بس چنے ہوتے تھے، بس وہ چبا لیتے تھے، پانی پی لیتے، روٹی کھانے کا ٹائم نہیں۔ تو ہم نے ایک دن سوچا، 2 دوست تھے، ہم نے کہا کہ یہ رے سے گئے تھے، رے افغانستان کے قریب علاقہ ہے، ہم نے کہا یار مصر کی مچھلی بڑی مشہور ہے دریائے نیل کی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دریائے نیل کی مچھلی چکھ تو لیں، پھر پتہ نہیں دوبارہ ادھر آنا ہوگا یا نہیں۔ اب ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں، نہ جمعے کی چھٹی ہے، کوئی چھٹی کا تصور بھی نہیں ہے، اب تو پھر بھی چھٹی دے دیتے تمہیں، اب پہلے چھٹیوں کا تصور نہیں ہوتا۔ تو ایک دن استاد جی نے کہا کہ جی میری طبیعت خراب ہے، آج سبق نہیں ہوگا صبح کا۔ تو ہم نے کہا غنیمت ہے، سردیوں کا موسم تھا، ہم دونوں دوڑتے ہوئے گئے اور دریا سے مچھلی خریدی، اور ہم نے اس کو بنو کر اور اس کو مرچ مسالہ لگا کر رکھا کہ بعد میں اس کو بھولیں گے۔ تو اعلان ہوا کہ زور میں استاد جی نے کہا میری طبیعت اچھی، زور کے بعد سبق ہوگا۔ کہتا ہم نے وہ ایک جھونپڑی میں ہم رہتے تھے، تو ہم نے اس کو رسی باندھ کے جھونپڑی کی چھت سے لٹکا دیا،
اور ہم نے جناب سبق شروع کر دیا. اب جو سبق شروع ہوا تو 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے, مچھلی ویسی لٹک رہی, اب ٹائم ہی نہیں ہے. کہتے جب تیسرا دن ہوا تو ہم نے کہا یار یہ سڑ جائے گی, اب پکانے کا تو ٹائم ہے نہیں, کچی کھا جاتے. کہتے وہ مرچ مسالے والی کچی مچھلی ہم کھا گئے, اور ایک جملہ لکھا کہ جسم کی راحت کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ حضرات سے کہوں گا, آپ مصروف لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے, وفاق المدارس کے اکابر نے یہ کورس نکالا ہے کہ آپ اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا وقت بھی دیں گے تو پورے قرآن مجید کی آپ کی تفسیر ہو جائے گی, احادیث مبارکہ کا بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے آ جائے گا, فقہی مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے, اللہ رسول کے علوم سے آپ کے تعلق خاص پیدا ہو جائے گا, اور علماء کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے اس طبقے کے ساتھ جس طبقے کی آخرت میں سنی جائے گی. کسی کی سنی نہیں جانی, یہ جن کی دنیا سے وہاں کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے, وہاں علماء کو پوچھا جائے گا, قاریوں کو, حافظوں کو پوچھا جائے گا. وہاں بھی حدیث میں آتا ہے جاؤ الی علماء, اللہ فرمائے گا علماء سے جا کر پوچھو, بھائی کوئی بات پوچھنی ہے مجھ سے, کیا تم نے مانگنا ہے. اس وجہ سے آپ حضرات کے لیے کورس نکالا ہے, تو آپ حضرات کوشش کریں کہ جتنا آپ کے وہاں وقت بچے اس کو قیمتی بن جائے. چھٹی کا دن ہے مثلا, تو چھٹی کے دن کوشش کریں کہ سارا دن اپنے اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے اور یاد کرنے میں لگائیں. آپ کا حافظہ کام نہیں کر رہا, یہ عمر کا مسئلہ, پھر اس کی پرواہ نہ کریں. آپ کی کوشش پر جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا وہ آپ آخرت میں جا کر حیران ہو جائیں گے. یاد رکھو, ہم جہاں بیٹھے ہیں نا جس جگہ پر, یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. یہاں ایک کمرہ ایسے تھا کہ ایک بوگی تھی, یہاں پر ایک بوگی, ایک بیکار بوگی ہو گئی تھی. اسٹیشن ماسٹر نے ابا جی کو دے دی تھی ہمارے کہ آپ اس بوگی کو مدرسے میں کہیں استعمال کر لیں, تو یہاں کھڑی کر دی ہے جہاں میں بیٹھا. یہ پہلے مسجد ہوتی تھی, یہ نماز یہاں پڑھتے تھے ہم, یہ مسجد نہیں تھی. یہ 1987 سے وہاں منتقل ہوئے ہیں, پہلے یہ جگہ پر نماز پڑھی جاتی. یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ ہے, 1 نمبر کے نام سے مشہور. تو ایک بوگی ہوتی تھی, تو اس بوگی میں ایک بزرگ ہوتا تھا جس کی عمر 60-70 سال تھی. شاہ محمد اس کا نام تھا, قرآن مجید پڑھا کرتا تھا. یعنی اس بڑی عمر میں گاؤں سے آیا کہ میں نے قرآن, تو اس کو جو سبق دیا جاتا تھا اس کو اتنا شوق تھا کہ وہ پوری رات سبق یاد کرتا تھا. تو اس کی آواز آتی رہتی تھی اس کمرے میں, اور پھر بعد میں قرآن نازلہ پڑھ لیا تو رات دن تلاوت. تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے, اور ہم جب کمرے میں ابا جی کے پاس آتے تو اس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی, ناک میں پڑا کرتا تھا. تو پورے یعنی اس 24 گھنٹے جب بھی کوئی یہاں آتا تو وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی, اور وہ دعائیں دیتا تھا کہ حضرت یہ جو آخر آپ نے مجھے طالب علم بنا دیا. آ کر یہیں اس کا انتقال ہوا, ابا جی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور یہ اپنے قریب والے قبرستان میں دفن ہوا. یعنی وہ طالب علمی بھی دنیا سے چلا گیا. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ طالب علمی میں جو دنیا چلا جائے تو شہید ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اگر پڑھتے ہی اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو شہادت کی موت مل جائے گی. یعنی اس کا قصہ یاد ہے مجھے اچھی طرح, شاہ محمد کا. ہم روٹی ووٹی بھی گھر سے لا کے دینا, ان کا خیال کرتے تھے. ابا جی بہت اس کا اکرام کرتے تھے کہ دیکھو 60-70 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید کی تصحیح کی, قرآن سیکھا, اور پھر اتنا قرآن کا عاشق ہو گیا کہ 24 گھنٹے پتہ نہیں سوتا کب تھا, ہر وقت قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. اب یہی اس کو کفن پہنایا, علم کا بھی کفن اوپر لے گئے اور کپڑے کا کفن بھی لے کر دنیا سے چلا گیا. تو بہرحال آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اب اللہ نے اگر آپ کو اس عظیم الشان کام سے لگا دیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے آپ کو حصہ دینے کا فیصلہ کیا ہے, تو آپ اللہ سے مانگے بھی, محنت بھی کریں, اور اساتذہ سے استفادہ بھی کریں. کوشش کریں کہ کم سے کم ناغہ نہ کریں. کوشش کریں استاد سے ضرور سبق پڑھیں اور اس کو یاد بھی کریں. 3 کام جو طالب علم کرتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا. استاد کے ہاں حاضری دے, جو سبق پڑھا ہے اس کو یاد کرے, اور جو آئندہ پڑھنا ہے اس کو ایک بار دیکھ لے کہ کل ہم نے سبق پڑھنا ہے. وہ انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت وفنك انت التقوى والمغفرة.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ دراسات کے طلبہ ہیں، یا اللہ ان کو اپنے اپنے درجوں میں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی دین علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ قرآن حدیث کے علوم سے یا اللہ وافر حصہ نصیب فرما، وافر حصہ نصیب فرما. یا اللہ اس علم کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ 5 وقتہ پکا ٹھکا نمازی فرما، 5 وقتہ پکا ٹھکا نمازی فرما. یا اللہ ان علوم سے اپنے سینے کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، حافظ کا معاملہ فرما. یا اللہ اس ادارے کو جامع علوم عیدگاہ بہاول نگر کو یا اللہ 80 سال کے قریب ہو گئے. یا اللہ یہ علم کی اشاعت کا کام کر رہا ہے. یا اللہ ہمیشہ کے لیے یا اللہ اس کے فیض کو جاری ساری فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ یہاں سے استفادہ کرنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما. آگے خود ان کو علم دین کے پھیلانے کا ذریعہ فرما. یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب مرد متوجہ فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، حافظ دارین نصیب فرما. یا اللہ ہماری جو بھی حاجات ہیں اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. آج اس تقریب کو یا اللہ قبول فرما، ان کے اکرام کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آل صحبہ اجمعین. کتنی تعداد ہے ماشاءاللہ. ہاں جی